الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ان کو رسول مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو رسول ماننے میں اور ان سے محبت کرنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ دوسری چیز میں کہاں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس حقیقت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ اس کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں، صحیح گیان رکھتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے دو چیزیں رکھی جائیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی جائے اور ایک طرف پوری دنیا کی دولت رکھی جائے، پھر کہا جائے گا کہ بتائیے آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ پوری دنیا کی دولت آپ لے لیجئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں دے دیجئے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی محبت کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچا عاشق رسول، ایک سچا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور ان کے بارے میں سننا چاہتا ہے اور ان کی باتوں کو بھی سننا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ میرے بزرگوں و دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ان کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ بہت خستہ حالت تھی دنیا کی۔ دنیا بس اب ٹوٹ جائے تب ٹوٹ جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دنیا میں لوگوں کو صحیح راہ دکھائے اور دنیا میں روشنی ان کے ذریعے سے جگمگانے لگی، پھر دنیا آباد ہونے لگی، یعنی اچھی طرح دنیا دکھنے لگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت کے بھی واقعات ہیں اور بہت ہی دردناک واقعات ہیں، آنسو چھلکا دینے والے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، تو وہاں پہ جو حضرات تھے وہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں، تو ان کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک دیا تو وہ مسواک کیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وضو سے پہلے، نماز سے پہلے مسواک کے بارے میں حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، بہت اس کا ثواب ہے۔ اور موت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی تمنا کیا اور مسواک بھی کیے، پھر اس دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے۔ تو یہاں سے ایک سنت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کوشش کریں کہ ہم مسواک کریں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی جا رہا ہو تو کوشش کریں کہ مسواک اس کو کرائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری زندگی میں جو کچھ باتیں تھیں ان میں سے ایک دو بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے، اگر ہم، آپ یا کوئی، آپ کے گھر کا کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس دنیا سے جا رہا ہو، یا پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان جب مرتا ہے تو اپنے بیوی بال بچوں کو بلاتا ہے اور ان سے کچھ ضروری بات کہتا ہے، اگر کہہ سکتا ہے تو کچھ ضروری بات کہتا ہے، تو بتائیے وہاں پہ وہ کیا بات کہتا ہے؟ ادھر ادھر کی بات کہتا ہے کیا؟ بلکہ وہ چن کر جو بالکل ضروری بات ہوتی ہے وہی بات کہتا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ وصیت کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بچوں آؤ، یا میرے بھائیوں یا میرے گھر والوں آؤ، یا میرے دوستوں آؤ، اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے کہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کیا کہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کرے؟ ایسی تو ہوتی نہیں، حالت بہت خستہ ہوتی ہے نا۔
منہ سے آواز بھی نہیں نکل پاتی ہے، تو اس وقت میں وہ چن کر جو بالکل ضروری بات ہوتی ہے وہی بات وہ کہنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت ان کی بھی آواز زیادہ نہیں نکل رہی تھی، وہ زیادہ نہیں بول پا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح بھی وہ جب زندگی میں گفتگو فرماتے تھے تو بہت مختصر اور بہت اچھی اچھی باتیں وہ لوگوں سے بتاتے تھے کہ ایسا کرو ایسا کرو، اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت بہت نہیں بول رہے تھے، بہت مختصر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت انہوں نے چن کر، بالکل چن کر جو ضروری باتیں تھیں وہ باتیں بتائیں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی دیکھو نماز، صلاۃ مطلب نماز، نماز کا اہتمام کرو، نماز بہت ضروری ہے، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت سے محبت کرتے تھے نا، پوری امت کی بھلائی چاہتے تھے نا، اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتے تھے، اپنے دوستوں کی بھلائی چاہتے تھے، پوری دنیا کے لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، تمام لوگوں کے لیے کہا کہ اے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا، دیکھو نماز مت چھوڑنا، اس لیے کہ نماز ہی میں کامیابی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نماز 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 کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اب بتائیے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز 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 پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیوں کہہ رہے ہیں نماز کے بارے میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ضروری چیز ہے تبھی تو۔ اور دوسری حدیثوں میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو زندگی ناکام ہے، اگر نماز نہیں ہے تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نماز ضروری ہے کامیابی کے لیے، نماز بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس کا اہتمام کیجئے، بالکل ڈٹ جائیے، آپ بھی پابندی سے نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے قرآن کھول کر بتا گئے کہ اے لوگوں، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں نماز کا حکم دیجئے۔ اور حدیث شریف میں اس طرح بھی آیا مروا اولادکم بالصلاۃ، چھوٹے بچوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے، 7 سال کے ہو جائیں، بلکہ بچپن ہی سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیے، جب 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہلکی سی سرزنش کیجیے، یعنی ہلکی سی ایک پتلی چھڑی سے اس کو مار سکتے ہیں تاکہ اس کو ڈر ہو۔ اس طرح وہ بچہ بچپن سے نمازی بن جائے گا۔ اب بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں تو کیا بوڑھے اور جوان کے لیے نماز ضروری نہیں ہے؟ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کس قدر ضروری ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ کچھ حالتوں میں نماز معاف ہے، ورنہ وہ حالت یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کے اوپر نماز ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھے گا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ رہا تو گناہ نہیں۔ لیکن وہی بچہ جب 10 سال کا، پھر اس کے بعد بالغ ہو جاتا ہے بچہ، پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر گناہ اس کے اوپر ہوں گے۔ اسی طرح عورت جب ناپاک ہوتی ہے، ہر مہینہ عورت کے ساتھ جو معاملہ آتا ہے، MC کا معاملہ آتا ہے، عورت حیض کا جو معاملہ ہوتا ہے، عورت ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو کچھ حالتیں ہیں
وہ سب کو معلوم ہے، اور جس کو نہیں معلوم ہے وہ معلوم ہو ہی جائے گا، ان حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی ہے، ورنہ ہر وقت نماز پڑھنی ہے۔ آپ ٹرین میں جنرل ڈبے میں بالکل بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہو، اس وقت بھی نماز کو نہیں بھول سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ کیسے نماز پڑھیں گے، وہاں پہ تو گندگی ہے، کیسے نماز پڑھیں گے، اس کے لیے سب مسائل بتا دیے گئے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں کیسے پڑھنی ہے۔ آپ جہاز پہ ہیں اور وہاں پہ تو بس بیٹھنے کی جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، پھر کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس کے لیے سب مسائل بتا دیے گئے ہیں کہ اس طرح کی جب مجبوری آئے تو کیسے، لیکن نماز کبھی نہیں بھولنا ہے، نماز کبھی معاف نہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ فرض نماز، جو فرض نمازیں ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اگر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ پھر اس میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے تو کیا اس پہ نماز معاف ہے؟ نہیں، اگر مجبور ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن نماز معاف نہیں۔ اگر مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے میں بھی اگر پریشانی ہے، اس میں بھی پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، اسلام مذہب میں اجازت ہے کہ سو کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بتائیے اس سے اچھا کوئی مذہب ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے آسان کوئی مذہب ہو سکتا ہے کیا کہ سو کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وضو کرنے میں اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں تو خطرہ ہے کہ بہت بڑی بیماری آپ کو آ جائے گی، تو وہاں پہ حکم دیا جائے گا کہ بھائی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو مت کیجئے، گرم پانی کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ گرم پانی بھی کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور ٹھنڈا ہی پانی ہے بس، اور اس سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بالکل 100% یقین ہے کہ آپ کو موت لاحق ہو سکتی ہے، بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو کہا گیا اسلام مذہب میں کہ اپنے کو خطرے میں مت ڈالیے، اپنے کو خطرے میں مت ڈالیے، وہاں پہ آپ تیمم کر لیجئے۔ کتنی آسانیاں ہیں، لیکن اگر کوئی اسقط کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر رہا ہے تو اسقط کے لیے معافی نہیں ہے۔ اسقط اور سستی یہ اسلام مذہب میں پسند نہیں ہے، لیکن واقعی میں اگر خطرہ ہے تو وہاں پہ اجازت دی جاتی ہے کہ تیمم کر لیجئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل کے حالات میں تو پانی مل ہی جاتے ہیں، اور وہ بھی گرم پانی جب کل خوب چلائیں گے تو پانی مل جائے گا، یا گھر میں گرم کر لیں گے تو پانی گرم ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اتنی سب اجازتیں ہیں، اتنی سہولیات ہیں اسلام مذہب میں۔ کیوں سہولیات ہیں کہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو یہ کرو، یہ نہیں ہو رہا تو یہ کرو، یہ نہیں ہو رہا تو یہ کرو، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کہیں پہ بالکل پانی ہی نہیں مل رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا، بالکل پانی نہیں مل رہا، ڈھونڈنے پر کہیں پانی مل ہی نہیں رہا، وہاں پہ اجازت دی جائے گی کہ مٹی پہ ہاتھ ماریے، چہرے کو یہ کیجئے، پھر مٹی پہ ہاتھ ماریے، دونوں ہاتھ کو تیمم کر لیجئے۔ کتنی اجازت ہے۔ لیکن پھر اس میں کیا ہوا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ کے سامنے پانی آ گیا، جیسے آپ پانی دیکھیں گے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ پانی اب مہیا ہو گیا۔ جب پانی آ گیا اب تو مجبوری نہیں ہے، جلدی سے پانی سے وضو کیجئے اور پھر نماز پڑھیے۔ لیکن اگر پانی نہیں ہے تو اجازت ہے کہ تیمم کر لیجئے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن مجبوری آ گئی ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کم سے کم تھوڑی دیر کھڑے ہوئیے، پھر اگر درد کرنے لگا پیر یا کمر یا کچھ بھی تو فوراً بیٹھ جائیے۔ جتنا دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا دیر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم 5 منٹ کھڑے ہونے کی طاقت ہے ہمارے اندر، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ مجبوری آ جاتی ہے تو 5 منٹ میں جتنا دیر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر شروع ہی سے ہم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم شروع سے بیٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سستی کر رہے ہیں۔ اسلام مذہب میں سستی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کاہلی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسلام مذہب میں بالکل تیز ترار رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے۔ جتنا دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو کر پڑھیے، پھر اگر تھکاوٹ ہو جائے، درد ہونے لگے، آپ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ کر بھی پریشانی آ رہی ہے، اجازت ہے کہ سو کر بھی پڑھیے، لیکن کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر عورت بچہ جن رہی ہے، ولادت کا مرحلہ ہے، ولادت سے 5 منٹ پہلے اگر اس کے ساتھ زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ لیکن اگر درد ہے، بہت پریشانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو درد میں مبتلا ہوگی تو کیسے پڑھ پائے گی، لیکن اگر وہ پڑھ سکتی ہے تو نماز معاف نہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے
کہ مجبوری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو سو کر، اور اگر کہیں پہ بالکل جگہ ہی نہ ہو جیسے جنرل ڈبہ ہے ٹرین کا تو وہاں پہ کیسے کرنا ہے، جہاز میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ کیسے کرنا ہے، اور زندگی میں بے شمار جو مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں کیسے کرنا ہے، سب کے مسائل کتابوں میں بتا دیے گئے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وقت میں کتنے مسائل بتائے جائیں گے، بس اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام مصیبتوں کا حل اسلام مذہب میں ہے، اور تمام پریشانیوں میں آسانیوں کا راستہ کھلا ہوا ہے اسلام مذہب میں۔ لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس کا اہتمام کے لیے فرما رہے ہیں۔ لوگ وصیت کرتے ہیں، انہوں نے وصیت کی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ الصلاۃ، نماز، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو مسواک کا بھی اہتمام کیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسواک کتنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں مسواک کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو دین سمجھا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈال دے، اور ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا دے، اور ہم سب کو صحیح راستے پر چلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے